بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 959 ہے، 959۔ آج سورہ یوسف کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 46، 47، 48 اور 49، 46، 47، 48 اور 49۔ چلیے سب سے پہلے ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف ایھا الصدیق افتینا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع إلی الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوسف، اس نے جا کر کہا کہ اے یوسف، ایھا الصدیق، اے بہت ہی سچے آدمی، افتینا، ہمیں تعبیر بتلا دیجیے، فی 7 بقرات، 7 گایوں کی بابت، سمان جو موٹی ہیں، یاکلوہن کہ انہیں کھا رہی ہیں، 7 عجاف، 7 دبلی گائیں، و7 سنبلات اور 7 بالیاں ہیں، خضر سبز، اوخرا اور دوسری یابسات خشک ہے، لعلی تاکہ میں ارجعو لوٹوں الی الناس لوگوں کی طرف، لعلہم تاکہ وہ یعلمون جان گے۔ قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، تزرعون تم کاشت کرو گے، 7 سنین 7 سال، دأبا لگاتار، فما حصدتم پھر جو تم کاٹو، فذروہ تو اسے چھوڑ دو، فی سنبلی اس کی بالی ہی میں، الا مگر قلیلا تھوڑا سا، مما اس میں سے جو تأکلون تم کھاؤ، ثم پھر یأتی آئیں گے، من بعد ذلك اس کے بعد، 7 سال، شداد سخت، یأکلنا وہ کھا جائیں گے، ما اسے جو قدمتم تم نے پہلے ذخیرہ کیا ہوگا، لہن ان کے لیے، الا مگر قلیلا تھوڑا سا، مما اس ذخیرے میں سے جو تحسنون تم محفوظ رکھو گے بیچ کے لیے۔ ثم پھر یأتی آئے گا، من بعد ذلك اس کے بعد، عام ایک سال، فیہ اس میں یغاث بارش دیے جائیں گے، الناس لوگ، وفیہ اور اس میں یعصرون وہ نچوڑیں گے۔ ترجمہ یوں ہے، غرض وہ یوسف کے پاس آیا ساقی اور کہنے لگا، یوسف اے بڑے سچے آدمی، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے سبز ہیں اور 7 سوکھے، تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر تعبیر بتاؤں، عجب نہیں کہ وہ تمہاری قدر جانے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ 7 سال متواتر کھیتی کرتے رہو گے، تو جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے اسے خوشوں ہی میں رہنے دینا، پھر اس کے بعد خشک سالی کے 7 سخت سال آئیں گے کہ جو غلہ تم نے جمع رکھا ہوگا وہ سب کو کھا جائیں گے، صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تو اختیار سے رکھ چھوڑے گا۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا کہ خوب بارش برسے گی اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے۔ ان 4 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 باتیں بتائی۔ پہلی بات، اے یوسف، وہ شخص جس کی ہر بات سچی ہوتی ہے، تم ہمیں اس خواب کا مطلب بتاؤ کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور دوسری بات، اور 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 اور ہیں جو سوکھے۔ تیسری بات، شاید میں لوگوں کے پاس جاؤں اور انہیں خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا تاکہ وہ بھی حقیقت جان۔ چوتھی بات، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم 7 سال تک مسلسل غلہ اگاؤ۔ پانچویں بات، اس دوران جو فصل کاٹو اس کو اس کی بالیوں میں ہی رہنے دو۔ چھٹی بات، البتہ تھوڑا سا غلہ جو تمہارے کھانے میں آئے وہ نکال لیا کرو۔
ساتویں بات، پھر اس کے بعد تم 7 سال تم پر ایسے 7 سال آئیں گے جو بڑے سخت ہوں گے. 8ویں بات، اور جو کچھ ذخیرہ تم نے ان سالوں کے واسطے جمع کر رکھا ہوگا اس کو کھا جائیں گے. 9ویں بات، ہاں البتہ تھوڑا سا حصہ جو تم محفوظ کر سکو گے وہ صرف وہ بچ جائے گا. 10ویں بات، پھر اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی. 11ویں بات، اور وہ اس میں انگور کا شیرہ نچوڑیں گے. بزرگان محترم، ساقی نے جیسا کہ بادشاہ سے اس نے کہا تھا کہ مجھے جیل بھیج دیجیے اور میں جا کر وہاں سے خواب کی تعبیر لاؤں گا، تو ساقی چنانچہ جیل خانے میں آیا اور یوسف علیہ السلام سے اس نے کہا کہ یوسف، آپ تو اپنے قول اور عمل میں سچے آدمی ہو اور باتوں کی درست تعویل اور خوابوں کی سچی تعبیر سے پوری طرح باخبر ہو. بادشاہی وقت کے خواب کی تعبیر دیجیے کہ آپ کا تعبیر دینا آپ کے قید خانے سے رہا ہونے کا سبب بھی بن سکتا ہے. آپ اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 ہری بالیاں ہیں اور دوسری 7 خشک بالیاں ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام اس شخص پر اس بات پر کوئی ملامت نہیں کی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص پر جو ساقی تھا، جو سابقہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قیدی ساتھی تھا، ساقی بھی تھا، حضرت یوسف کا ساتھی بھی تھا، اس پر کوئی ملامت نہیں کی کہ اس شخص نے بادشاہ کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہی نہیں کیا. اور نہ حضرت یوسف علیہ السلام اس ساقی پر کوئی غصہ ہوئے نہ ہی عتاب کیا. حالانکہ یہ موقع تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس سے مواخذہ کر سکتے تھے، پوچھ سکتے تھے کہ تم نے اتنی اہم بات بادشاہ کو کیوں تم نے نہیں بتلائی، تم کیسے اتنی اہم بات بھول گئے وغیرہ وغیرہ. خواب کی تعبیر دینے سے پہلے چاہتے تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ شرط بھی لگا سکتے تھے کہ اگر مجھے جیل سے رہا کر دیں تو میں اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا. بغیر کسی شرط کے، سادگی کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتا دی. یہ ہے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کا وسیع ظرف اور ان کے عمدہ اور اعلیٰ اخلاق. حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے اس خواب کی تعبیر یوں بتلائی کہ دیکھو 7 سال مسلسل ایسے آئیں گے جن میں خوب پیداوار ہوگی، اور پھر 7 سال ایسے آئیں گے جن میں قحط ہوگا. 7 موٹی گائے کی تعبیر خوب پیداوار سے لیے اور 7 دبلے گائے کی تعبیر یہ لی کہ ان 7 سال کی پیداوار کو اس کے بعد کے 7 سال جو قحط کے ہوں گے کھا جائیں گے. اور 7 موٹی گایوں کو 7 فراوانی کے سال اور 7 دبلی گایوں کو قحط کے سال قرار دیا کہ قحط کے ان 7 سالوں میں فراوانی کے زمانے کے 7 سال میں جمع کیا ہوا سارا غلہ اور ذخیرہ ختم ہو جائے گا، تھوڑا سا باقی رہ جائے گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف بادشاہ کے اس خواب کی تعبیر بتلائی بلکہ اس خواب کی تعبیر کے نتیجے میں جو ناسازگار حالات آئیں گے ان حالات سے نمٹنے کے لیے بہترین تدبیر بھی بتلائی. کہ قحط کے 7 سالوں کی معیشت کو قابو میں رکھنے کا فارمولا بھی بتا دیا کہ پہلے 7 سال تک غلہ اگانے میں پوری کوشش کی جائے، پوری محنت کی جائے، اپنی توانائی صرف کی جائے، اور جب کھیتی کاٹی جائے تو ضرورت کے بقدر کے بالیوں میں سے دانے نکال لیے جائیں اور باقی بالیوں کو اسی حالت میں محفوظ رکھا جائے. اس کی وجہ سے یہ بالیوں کے اندر جو غلہ رہتا ہے وہ گھن سے محفوظ رہتا ہے، جس کو کیڑے نہیں لگتے. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی بتلایا کہ 7 سال کی قحط سالی کے بعد پھر ایک سال ایسا آئے گا جب خوب بارش ہوگی اور کھیتیوں میں خوب جو ہے غلہ اگے گا، اور ظاہر بات ہے کہ انگور کی فصل بھی ہوگی اس میں، اور لوگ ان انگوروں کو نچوڑ کر شراب بنائیں گے. یاسیروں سے صرف انگور ہی مراد نہیں ہے بلکہ زیتون ہے، تیل ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی خوب پیداوار ہوگی. بہرحال یہ ایک خواب کی تعبیر تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے اس خواب کی تعبیر دی. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بیان کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.